اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ یہ سورہ نساء کی 70 آیات ہم کر چکے ہیں اور یہ 5واں پارہ چل رہا ہے، اس کے آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی احتیاط اختیار کرو اور دشمن سے لڑنے کے لیے یا تو گروپس میں نکلو یا پورے کے پورے نکل جاؤ۔ دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے۔ بہت سے لوگ آج کا جو پیسیج ہے اس میں بہت سے غیر مسلم ہم کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیجیس ہیڈ بھی تھے اور پولیٹیکل ہیڈ بھی تھے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے۔ تو اب یہ اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دشمن اس پہ حملہ کرے تو یہ اسٹیٹ کی، اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور وہ کسی بھی ملک کے لیے ہے، وہ ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہر ملک چاہتا ہے کہ بھئی ہم پر دشمن کا حملہ نہ ہو اور اس کی حفاظت ہم کریں گے، لہٰذا فوج تیار رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی تم کو خدشہ ہو، اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہے اور اس میں اگر ہو تو تم ان سے لڑنے کے لیے یا تو گروپس میں نکلو یا پورے کے پورے نکلو۔ اب موقع حالات دیکھ کے جو ہے اس قسم کی حرکت کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلْيُبَطِّئَنَّ، تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے ٹھہر جاتے ہیں، جنگ پہ نہیں آتے۔ یعنی یہ منافقین کی بات آ رہی ہے کہ بھئی مومن تو نکل گئے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دشمن کے حملے سے اسلام کو روکنے کے لیے مومن تو نکل گئے، لیکن یہ منافق جو تھے یہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی اللہ کی راہ میں تو یہ فوراً کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انعام کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ حاضر نہیں تھے۔ یعنی اب بھئی اگر ہم بھی جاتے تو زخمی ہوتے، شہید ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ انعام تھا کہ تم پہ مصیبت آئی اور ہم اس میں شریک نہیں تھے۔ اب یہ پچھلے اتوار کو ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں کہ انعم اللہ تعالیٰ کا انعام کس پہ ہوتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں میں سے ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، فیور کیا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں زخمی ہونے اور شہید ہونے سے بچ گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو یہ کون ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی یہ نبی ہیں، صدیق ہیں جو اپنے عمل سے اپنے اسلام کی صداقت دیتے ہیں، اور پھر شہداء ہیں جو گواہی دیتے ہیں، اپنے عمل سے جو ہے لوگوں کے سامنے دین پیش کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بھئی کون اسلام لایا اور کون نہیں لایا، اور صالحین ہیں جو دین کو بالکل سیٹ رائٹ کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ بہترین کمپنی جو ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کی جو دعا تھی۔ تو یہاں یہ منافق یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں نکلنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، قرآن اور حدیث پہ اپنی زندگی کو ڈھال لیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ
कान लम तकुम बैनकुम व बैनहुम मवद्दतुम या लैतनी कुन्तु माहुम फअफूजा फौजन अजीमा। और अगर तुमको अल्लाह ताला की तरफ से कोई फजल होता है, कामयाबी होती है, माल गनीमत मिलता है, तो ये इस तरह आपसे कहते हैं जैसे कि आप लोगों में और इन लोगों में कोई दोस्ती नहीं थी, इनको मालूम ही नहीं था कि अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जा रहे हैं, कि कहते हैं कि काश हम भी जो है आपके साथ होते, इन लोगों के साथ होते, तो हम बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी हम हासिल करते। उनको मालूम है कि अल्लाह की राह में निकल रहे हैं, जान पहचान के लोग हैं, सबको मालूम है अल्लाह की राह में निकल, लेकिन अनजान हो गए। जब तकलीफ पहुंची तो बोले कि अल्लाह ताला का फजल हो गया, भाई इनाम हो गया कि हम बच गए। और जब कोई चीज फायदा पहुंचा तो बोले कि काश हम भी साथ होते। मालूम था, फिर क्यों नहीं निकले साथ इनके। फल युखातिल फी सबीलिल्लाहि लज़ीना यशरऊन अल हयात दुनिया बिल आखिरा। ये बड़ी खास आयत है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की राह में लड़ना चाहिए जिन्होंने इस दुनिया की जिंदगी आखिरत के एवज में बेच दी है। ये बड़ी खास कैफियत है, बहुत खास कैफियत है। भाई देखिए, ये दुनिया कमाने के लिए नहीं है, ये दुनिया आखिरत कमाने के लिए है। ये हम लोगों में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। दुनिया तो तकदीर से है, भाई मुझे आपको जो भी मिल रहा है, जो भी खाए पिए हैं, जो भी हमारे हालात हैं, वो अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले कायनात बनाने से पहले जो है हर चीज की तकदीर लिख दी है। तो दुनिया तो तकदीर से मिल रही है। दुनिया क्या है? जरिया है आखिरत कमाने के लिए। अगर आखिरत नहीं होती तो दुनिया भी नहीं होती। ये इम्तिहान की जगह है। कई आयत कई मर्तबा आई है कि हमने जमीन और आसमान पैदा किए कि तुमको आजमाए, हमने तुमको नुत्फे अमशाद से पैदा किया कि तुमको आजमाए, हमने मौत और जिंदगी पैदा की तुमको आजमाए, हमने तुमको देखता सुनता बनाया कि तुमको आजमाए। कई जगह पे जो है आयतें ये मफहूम की जो है सारे कुरान में जो है फैली हुई हैं कि यहां हमको ये समझना है कि ये दुनिया कमाने का जरिया नहीं है। ये दुनिया आखिरत कमाने की जगह है। फिर आखिरत कहां कमाएंगे आप? दुनिया तो अल्लाह ताला दे रहे हैं, हर एक को दे रहे हैं। फिरौन को भी दिए, जो अपने आप को जो है अल्लाह ताला का मुनकिर बताता था, वो अपने आप को जो है पालने वाला और सुप्रीम अथॉरिटी मानता था, तो उसको भी जो है अल्लाह ताला ने बादशाहत दी। तो यहां अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, अल्लाह की राह में वही लोग लड़ेंगे, वही लोग जंग पे जाएंगे जिन्होंने इस दुनिया की जिंदगी आखिरत के एवज बेच दी है। हमको क्या लेना देना है? सब किताबें लिखिए, बेचिए, बहुत फायदा होता। नहीं, बगैर फायदे के बेचिए, आखिरत के फायदे में रहिए। ये ईमान और यकीन की बात है। जिसको ये यकीन है कि इंशाअल्लाह आखिरत में मिलेगा, ये दुनिया के पीछे नहीं पड़ता। मगर अफसोस ये है कि इस कारोबार में रहने वाले भी दुनिया कमाना चाहते हैं। भाई हम लोगों को जो इस सिलसिले में तजुर्बे हैं कि दीन के मामलात में रहने वाले भी, अल्लाह रहम करे, उनको माफ करे, कि वो दुनिया कमाना चाहते, दीन नहीं कमाना चाहते। तो यहां जो है ये बात समझना है कि ये दुनिया है हमारे आखिरत को कमाने के लिए, तो उसी के लिए उसको जो है रिजर्व कर दें। और मैं युकातिलु फी सबीलिल्लाहि फयुक्तल और यगलिब फसौफा नूती ही अजरन अजीमा। और जो कोई अल्लाह की राह में जंग करेगा और फिर कत्ल हो जाएगा या शहीद हो जाएगा या कामयाब होगा, दोनों सूरतों में उसके लिए बहुत बड़ा अजर है। भाई दो ही सूरतें हैं, जंग पे जाने की दो ही सूरतें हैं कि भाई एक अल्टीमेट, एक ये हो सकता है कि आप कत्ल हो जाएं, अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं, जिसको हमारी जबान में हम शहीद बोलते हैं। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप कामयाब हो जाएं, आप जो है बिल्कुल कामयाब लौटें। तो दुनिया में कामयाबी मिल गई, शहादत मिली। शहादत का तो है, हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला के पास से रिस्क खाते हैं, बहुत खुश हैं। और वो लोग जो इनके साथ बाद में आने वाले हैं उनके बारे में भी खुश हैं। इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। शोधा के बारे में तो ये बात आई है, वो तो एक बात हो गई। अगर कामयाब भी हुए तो ये दुनिया में भी कामयाबी का फायदा है, फिर आखिरत में भी फायदा है। तो दोनों सूरतों में मोमिन की नीयत ये होना है कि मुझे आखिरत में कमाना है, आखिरत के लिए सब करना है। दुनिया तो अल्लाह ताला दे रहे हैं, वैसे दुआ भी है कि रब्बना आतेना फिर दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबिन्नार। ये नहीं है कि दुनिया को छोड़ के बैठ जाने का है, लेकिन नसबुल ऐन, मकसद, एम जो बोलते हैं वो आखिरत कमाने का एम होना है। वमा लकुम ला तुक़ातिलू फी सबीलिल्लाह। तुमको क्या हो गया है कि तुम अल्लाह ताला की रास्ते में जंग नहीं करते? अब यहां देखिए एक बड़ा खास सिचुएशन है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. اب مکہ معظمہ میں کئی کمزور بوڑھے مسلمان چھوٹ گئے، عورتیں چھوٹ گئے، بچے چھوٹ گئے. اب ان لوگوں پہ جو کفار اور مشرک مکہ تھے بڑا ظلم کرتے تھے، یہ دعائیں کرتے تھے جس کا ذکر آیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ مدینے والوں کو ترغیب دلا رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے. یعنی کن کی راہ، کن کے واسطے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یعنی وہ جو ضعیف مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں جو مکے میں چھوٹ گئے ہیں. الذین یقولون، وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اہلها، کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. بھئی جو ہجرت کر کے نکل گئے. کئی بوڑھے بڑے تھے جو ہجرت نہیں کر سکے، کئی عورتیں تھیں جو ہجرت نہیں کر سکی، کئی بچے تھے جو ہجرت نہیں کر سکے، کئی کے پاس مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، راستے نہیں معلوم تھے. تو مکے کے مشرک اور کافر جو تھے ان لوگوں پہ ظلم کرتے تھے. تو یہ دعا کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس دعا کی قبولیت میں فتح مکہ ہوا. یہ دعا کی قبولیت میں ترغیب دلائی گئی مدینے والوں کو کہ جو ہے مکے کی طرف رخ کرو. اور پھر 10,000 کی فوج لے کے گئے، جنگ نہیں ہوئی اور مکہ جو ہے سرنڈر ہو گیا. تو پھر اور دعا یہ کرتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور آپ ہمارے لیے مقرر کیجئے اپنی طرف سے کوئی دوست، اور آپ ہمارے لیے مقرر کیجئے اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا. یہ مکے کے جو مظلوم مسلمان تھے یہ دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کی فوج کے ساتھ جو ہے مکہ معظمہ وہ پہنچ گئے. اور وہ حالات تو جو سیرت پڑھ چکے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ کچھ 2-3 لوگوں کو کچھ لوگوں کو سزا دی گئی، اور بڑے امن سے جو ہے مکہ فتح ہو گیا اور سب سرنڈر کر دیا، سوائے کچھ ایسے مجرم جو بہت ہی زیادہ گناہ میں مبتلا تھے. اور کوئی جو ہے کسی کو خون ریزی نہیں ہوئی، بالکل صحیح سلامتی سے جو ہے مکہ فتح ہوا. اور ویسٹرن رائٹرز لکھے ہیں فتح مکہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی مکے میں فاتح کی حیثیت سے نہیں داخل ہوئے. They entered with the humility of pilgrims, not the pride of conquerors. یہ شان تھی کہ یعنی فاتح قوم کی حیثیت سے جو ہے لوٹم لاٹ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، بلکہ اپنی گردنیں نیچے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. یہ کیریکٹر تھا، ڈسپلے ہوا، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ڈسپلے کر رہے ہیں کیریکٹر ان کے سامنے؟ بھئی یعنی فتح کے بعد بھی جو ہے کسی کو زیادتی نہیں، کسی پہ ظلم نہیں ہوا، معاف کر دیے، زیادہ تر جو ہے معاف کر دیے لوگوں کو. تو ان لوگوں کی مدد ہو گئی ایسی. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ غیر خدائی طاقتوں کے لیے جنگ کرتے ہیں. بھئی اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں جنگ ہوتی رہتی ہے. عراق میں ہو رہی ہے، افغانستان میں ہو رہی ہے، اسرائیل میں ہو رہی ہے، فلسطین میں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، رومانیہ میں ہوئی، ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں چلتے رہتی ہے، حق و باطل کی جنگ چلتی ہے. تو جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ غیر خدائی طاغوت کیا ہے؟ طغیان، سرکشی کرنے والے، اللہ کے خلاف اٹھنے والے، یعنی ایسے لوگوں کے اس میں جو ہے جنگ کرتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، وہ غیر خدائی طاقتوں کے لیے جو ہے جنگ کرتے ہیں. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پیٹرول کے لیے جنگ ہو رہی ہے، زمین کے لیے جنگ ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں. تو یہاں یہ 2 ڈویژنز ہو گئے. بھئی جنگ میں یہ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں یا ہمارا مقصد کچھ اور ہے. زمین حاصل کرنے کا مقصد ہے ہمارا. زمین اگر حاصل کرنے کا مقصد ہے تو پھر اللہ کی راہ میں نہیں ہوا. اللہ کی راہ میں اگر جنگ کر رہے ہیں تو بات صاف ہے. اور پھر غیر خدائی طاقتیں ہیں، اگر ہم بھی نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کے صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے زیادہ زمین پہ حکومت کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہوگا، طاغوت کی راہ میں ہو جائے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. فقاتلوا اولیاء شیطان، تو یہ جو شیطان کے دوست ہیں ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور بے شک شیطان کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. شیطان کی پلاننگ بہت کمزور، اتنی کمزور ہوتی ہے
کہ انشاءاللہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولے تو بھاگ جاتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بولے تو بھاگ جاتا ہوں، اتنا کمزور ہے وہ. مگر آپ کو کچھ ایسا گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ غلبہ پورا شیطان کا ہے آپ کے اوپر. شیطان مسلط ہو گیا. یہ کس لیے؟ کہ قرآن سے حدیث سے واقف نہیں ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیسا معلوم ہونا کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں ہے؟ جب قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو آپ کو جب کچھ وسوسے آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فلانی میں نماز کو جانا چاہ رہا ہوں اور شیطان بول رہا کہ بھائی سردی بہت ہے، حالانکہ اچھی خاصی صحت ہو کہ مسئلہ نہیں ہے، تو یہ شیطان ہے کہ آپ کو روکنا چاہ رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے شیطان کی ترکیب جو ہے بہت کمزور ہوتی ہے، اس کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کئی دعائیں آتی ہیں قرآن میں خود موجود ہیں.